بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین واصلی واسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ نشست میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی۔ اس نشست میں ہمارے سامنے بسملہ ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ بسم اللہ قرآن کریم کی تمام سورتوں سے پہلے موجود ہے، سوائے سورۃ التوبہ یا سورۃ البراءہ کے۔ تمام سورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا موجود ہے، اس بارے میں یہ سوال ہے کہ یہ ہر سورہ کی ایک آیت ہے یا اپنی جگہ پر مستقل کوئی چیز ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہونے کے ساتھ ساتھ تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ ہر سورہ کی بھی ایک آیت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو وجوہات بیان کی ہے، جو دلائل بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مضبوط دلیل انہوں نے یہ نقل کی کہ قرآن کریم کے لکھنے کے سلسلے میں صحابہ وغیرہم کی طرف سے اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا کہ قرآن کے باہر کی کوئی چیز قرآن کریم کے اندر نہ آنے پائے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اور ولضالین پڑھنے کے بعد آمین کہنا مشروع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن آمین قرآن کریم کا جز نہیں بنایا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی نہیں لکھا گیا کہ قرآن کریم کا یہ حصہ نہیں ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اسی طرح لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے جس طرح پورے قرآن کو لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کریم کا جز ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر زیادہ صحیح ہے کہ جس سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے، یہ اس سورہ کا ایک جز ہے، اس کی ایک آیت ہے۔ اور جب یہ بات ہے تو اپنی جگہ پر یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی بھی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے یا تو مشروع ہے، یا پھر کسی چیز کے تحریر کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے مشروع ہے۔ یہی دو مواقع ہیں کہ جن مواقع پر مکمل بسم اللہ پڑھنا اور لکھنا ثابت ہے، باقی دوسرے مواقع پر صرف بسم اللہ ثابت ہے، یعنی الرحمن اور الرحیم کے اضافے کے بغیر۔ تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ دوسرے موقعوں پر ہم اس بات کا اہتمام کریں گے کہ صرف بسم اللہ ہماری زبان سے نکلے۔ قرآن کریم جب پڑھ رہے ہوں گے تو مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اگر کچھ لکھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا ہے، تو لکھنے کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھیں گے،
لیکن اور دوسرے موقع پر کھانے سے پہلے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اور دیگر امور کے انجام دینے سے پہلے صرف بسم اللہ کہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ اسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے کیا؟ تو چونکہ یہاں تلاوت کا موقع ہے اور پڑھنے کا موقع ہے، تو یہاں جو فعل محذوف مانا ہے، علماء نے مقدر مانا ہے، وہ اقرأو ہے، یعنی اللہ کے نام سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جو کام کرنے جا رہے اس سے پہلے بسم اللہ کہہ رہے تو وہ کام وہاں چھپا ہوا ہوگا، وہاں وہ فعل موجود ہوگا، محذوف ہوگا، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ علماء نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کے نام سے کیوں کہا گیا، اللہ کے ذریعے سے کیوں نہیں کہا گیا؟ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس میں ایک راز تو یہ پوشیدہ ہے اور یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ جس کا نام بابرکت ہے اس کی ذات کس حد تک بابرکت ہو سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ لکھی ہے علماء نے کہ باللہ یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اگر باللہ ہی کہیں گے تو پھر تیمم میں اور یمین میں قسم کھانے میں فرق نہیں رہ جائے گا، تو اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ اور قسم کھانے کے لیے باللہ کہا گیا۔ اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، یہ بات ہم نے جان لی ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے، یہ دو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ دونوں صفتیں رحمت سے نکلی ہیں، مشتق ہیں، رحمت سے نکلی ہیں، اور دونوں میں رحمت کا معنی پوشیدہ ہے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ رحیم کے مقابلے میں رحمان میں معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے، رحمت کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان میں رحیم کے مقابلے میں الفاظ کی زیادتی ہے، تو دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں میں رحمت کا معنی پایا جاتا ہے اور مبالغے کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن رحیم کے مقابلے میں رحمت میں یہ معنی زیادہ موجود ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ رحمان میں کثرت ہے اور رحیم میں خصوصیت ہے، رحمان میں عمومیت ہے، رحیم میں خصوصیت ہے۔ رحمان میں عمومیت کا مطلب کیا ہے؟ تو رحمان میں عمومیت کا مطلب یہ ہے کہ رحمان دنیا میں بھی ہے اور رحمان آخرت میں بھی ہوگا، رحمان مومنوں کے لیے بھی ہے اور رحمان کافروں کے لیے بھی ہے، اس کی رحمت عام ہے ہر ایک کے لیے، لیکن رحیم میں خصوصیت ہے، خصوصیت کہ رحیم اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کے ساتھ ہے اور آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ الرحمن کی یہ جو صفت ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے اس صفت کا استعمال جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان میں رحمت کے معنی کی جو زیادتی پائی جاتی ہے، وہ زیادتی اور اس زیادتی کے ساتھ کسی ذات کا وجود ممکن ہی نہیں ہے، یہ زیادتی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، تو اس لیے الرحمن کی صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال کی جائے گی، کسی اور کے لیے یہ صفت استعمال نہیں کی جائے گی۔ الرحمن اور الرحیم میں ایک فرق یہ بھی کیا گیا کہ الرحمن میں زیادتی کا معنی موجود ہے اور الرحیم میں دوام کا معنی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ ہم ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بڑا مہربان ہے، تو بہت مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن رحمت لٹانے کی کوئی حد تو ہونی چاہیے نا۔ کسی کے پاس ایک چیز بہت زیادہ مقدار میں ہے، لیکن اس بات کا خطرہ تو رہے گا کہ وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کثرت سے رحمت کرنے والا ہے اور اللہ کی یہ کثرت رحمت دوامی ہے۔ تو
الرحمن اگر کثرت کو ثابت کرتا ہے تو الرحیم دوام کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کو کبھی خاتمہ نہیں ہے، اس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو رحمان اور رحیم میں اس اعتبار سے بھی فرق کیا گیا ہے۔ خلاصے کے طور پر جو بات ہے وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا گیا، نام کا لفظ استعمال کیا کہ یہ پیغام دینے کے لیے کہ جس کا نام بابرکت ہے اس کی ذات خود کتنی بابرکت ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے ذاتی نام کے ساتھ ساتھ اللہ کی دو صفتیں استعمال کی گئی، اور یہ دونوں صفتیں رحمت کا تقاضا کرتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سب سے زیادہ جو اپیل کرنے والی صفت ہے وہ رحمت کی صفت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، اور ہم اس پر غور کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے اور جیسا کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ اپنے تمام معاملات میں رحمت ہی کرنے والا ہے، اور اس کے غصے میں بھی کسی نہ کسی طور پر اس کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔